یہ مقبوض بلوچستان آج جمعرات 13 نومبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت یونین کونسل کے لیکوچہ کے وائس چیئرمین دوبارہ لاپتہ ہو گئے۔ مستنگ سے برا ہوئی زبان کے معروف شاعر پرسز ہاتھوں جبریل لاپتہ۔ پنجگور سے ایک کسان اور زیارت سے تعمیراتی کمپنی کے فورمین مسلح افراد ہاتھوں اغوا ہو گئے۔ جبریل لاپتہ جہاں سے بازیاب انسداد دہشت گردی عدالت نے CTD حوالے کر دیا۔ خاران سے مغوی نوجوان کی نعش برآمد۔ تربت سے ساچانی اسکول کے ڈائریکٹر اشرف کے بیٹے 9 ماہ کی جبری گمشدگی بعد بازیاب ہو گئے۔ شالکوٹ سے فورسز ہاتھوں 2 نومبر کو جبریل لاپتہ شیخ کمرانی بھی بازیاب ہوا ہے۔ نوشکی قلی جمال دینی میں فائرنگ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان بھر میں فورسز خفیہ ادارے 13 نومبر شہدائے بلوچستان کے دن پر اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گھروں کی قیمتی سامان چرانے کے لیے بے تاب ہیں۔ بلوچ عوام ہوشیار رہیں، کامریڈ اران بلوچ۔ خضدار، اورناچ، پنجگور، سوراب کے مقام پر مرکزی شاہراہوں پر مسلح افراد کی ناکہ بندی، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ تربت سے کراچی جانے والی مسافر بسوں کو تلار چیک پوسٹ پر گھنٹوں روکا گیا، مسافر برہم ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 4G انٹرنیٹ سروس معطل، صارفین شدید مشکلات سے دوچار۔ گنداوا جیکوب آباد سے گنداوا آنے والے مسافر ویگن کو نصیر آباد پولیس کے حدود لانڈی کے نزدیک مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر لوٹ کر آسانی سے فرار ہو گئے۔ تربت قلی کوچہ کے رہائشی یونین کونسل کے وائس چیئرمین پذیر ناصر پلیزئی ایک بار پھر جبری لاپتہ کر دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 8 نومبر 2025 کی شام تقریباً 3 بجے اپنے چھوٹے بچی کو کوہد یوسف محل مدرسہ پہنچا کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں لاپتہ ہو گئے۔ یہ ان کی دوسری جبری گمشدگی ہے۔ اس سے قبل انہیں 9 اگست 2025 کو بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد 7 ستمبر کو انہیں بازیاب کرایا گیا۔ ضلع مستنگ سے پاکستانی فورسز نے 7 نومبر کی رات گھر پر چھاپہ مار کر معروف براہوی زبان کے شاعر عطا انجم کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ارکان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں، تمام مکاتب فکر اور علماء کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی، غیر انسانی اور غیر شرعی عمل کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ علاوہ ازیں زیارت کے نواحی علاقے میں گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے ایک تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے سائٹ فارمین کو اغوا کر کے لے گئے، جبکہ قیمتی مشینری اور رہائشی کوارٹروں کو آگ لگا دی۔ پنجگور گوارگو کے علاقہ پویان میں نامعلوم مسلح افراد نے بختیار احمد ولد محمد عثمان نامی کسان کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ خاران داشتکین کے علاقے سے نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے نادر ولد الہی بخش قبیلہ محمد سنی نامی شخص کی نعش برآمد۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گزشتہ روز مسلح افراد نے اغوا کیا تھا، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ کوئٹہ پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار جہاں سے بلوچ بازیاب ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ CTD نے انہیں ATC عدالت میں پیش کر کے 10 دن ریمانڈ لے کر پھر تھانہ منتقل کر دیا۔ نوشکی قلی جمال دینی روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے حاجی ثناء اللہ ولد عطا اللہ جمال دینی اور نور بخش ولد میر احمد جمال دینی نامی 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی کو ٹیچنگ ہسپتال نوشکی لایا گیا، مزید علاج معالج کے لیے کوئٹہ ریفر کیا گیا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔